بن گئے، حالانکہ وہ بیچارے بالکل بے قصور ہیں اور شاہ صاحب کے نام اور اہل حدیث ہونے کی وجہ سے سنو نا، شاہ صاحب کے نام اور اہل حدیث ہونے کی وجہ سے جماعت اہل حدیث بدنام ہو گئی۔ نہ یہ کتاب شاہ اسماعیل کی جو باب انہوں نے لکھا ہے نا عبدالحی کا، سید احمد بھی حنفی، عبدالحی بھی حنفی، پہلا باب شاہ اسماعیل کا۔ شاہ اسماعیل نے اگر پہلے باب میں یہ لکھا 1,00,000 روپے انعام، اور اگر یہ حوالہ پیش کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ انہوں نے شاہ اسماعیل کو اہل حدیث مانا، تو میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ بریلویوں نے کہا دیوبندیوں نے کہا ہمارا، اہل حدیثوں نے کہا ہمارا، متنازع شخصیت بعض اہل حدیثوں اور بعض اہل حدیثوں نے کہا ہمارا نہیں۔ عبدالعزیز، میں حوالہ پیش کروں گا آپ کو، دیوبندیوں نے لکھی ہے کتاب کہ کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ، اس میں لکھا، کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل اور شاہ ولی اللہ ان سے اہل حدیثوں نے برات کا اظہار کر دیا۔ اس لیے اگر بعض اہل حدیثوں نے کہا یہ اہل حدیث، بعض نے کہا نہیں، دیوبندیوں نے کہا یہ دیوبندی، وہ شخصیت ہی متنازع بن گئی، جو شخصیت متنازع بن گئی وہ یہاں 2 نمبر کے حساب سے پیش ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ فرقہ تو یہ حضرات اب بھی محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بالکل نزدیک اور رفض چھوڑنے کے باعث مولوی محمد اسماعیل دہلوی سے کافی دور ہو چکے ہیں۔ یہ بریلویوں کی کتاب، یعنی یہ ایک ایسی شخصیت، میرا پوائنٹ پھر سوچو، یہ برطانوی مظالم کی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ ہم نے کتنے تامل سے مولوی صاحب کی بات سنی۔ بھائیو دوستو، میں سننے والوں کو کہتا ہوں انشاءاللہ جو لوگ سی ڈی دیکھیں گے وہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے۔ ہمارا جھگڑا اس بات میں نہیں، یہ انہوں نے بار بار مناظرہ جنگ کی بات کی، دیکھیں کتنی خیانت کی ہے۔ میں پھر عبارت پڑھتا ہوں۔ جس وقت حق نواز جھنگوی دیوبندی اس نے یہ کہہ کر اس عبارت سے جان چھڑانے کی کوشش کی مناظرے میں، اس نے کہا کہ یہ عبارت شاہ اسماعیل دہلوی کی نہیں ہے۔ سنیں جی، یہ عبارت شاہ اسماعیل دہلوی کی نہیں ہے۔ تو ہمارے مناظر نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ عبارت مولوی اسماعیل کی ہو یا سید احمد بریلوی کی ہو یا عبدالحی کی غرض نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت کفریہ ہے۔ آگے پڑھو ذرا آگے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے اس کو مان لیا۔ اچھا، اب میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا، یہ میرے پاس موجود ہے کتاب، میں مولوی صاحب میں اس کو دوبارہ پڑھوں گا، پہلے میں وضاحت کروں، لیکن درمیان میں بول رہا ہوں۔ آپ نے پڑھایا تھا نا مجھے، ٹائم آؤٹ کریں، بالکل کر لو۔ انہوں نے خاموش، میری بات نہیں بول سکتے آپ۔ پڑھو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا تو پھر بات کرنا، میں پڑھوں گا لیکن مجھے پہلے وضاحت کرنا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیوبندی بھی شاہ اسماعیل کو اپنا مانتے ہیں۔ سنیں سارے، جس طرح بہت سارے اکابرین ایسے ہیں کہ جنہیں ہم بریلوی بھی اپنا مانتے ہیں اور اہل حدیث بھی اپنا مانتے ہیں۔ مثلا بھائی میں مثال دینے لگا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے بھی بزرگ ہیں اور یہ بھی ان کو اپنا کہتے ہیں، اگرچہ ان کے طریقے یہ نہیں اختیار، لیکن یہ ان کو اپنا کہتے ہیں۔ اب یہ کہیں جی کسی بات پر کہیں نہیں بریلوی چونکہ کہتے ہیں ہمارا ہے لہذا، یہ جان نہیں چھوٹ سکتی۔ میں نے یہ باتیں پیش کی تھی، یہ آپ کے سامنے یہ واضح طور پر کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا جو لائن آگے چلی، ادھے ہوئے مقلد، ادھے ہوئے غیر مقلد۔ مقلد جو ہوئے وہ تھے دیوبندی اور غیر مقلد جو اہل حدیث انہوں نے نام رکھا ہو۔ یہ بھی میں بیان کر چکا کہ 1886 میں انہوں نے اپنا نام بدلا، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ اب جو چیز یہ بار بار مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اب میں پڑھنے لگا ہوں، سنیں مولوی صاحب، میرا یہ واحد یہی ہمارا مطالبہ ہے، اگر یہ شاہ اسماعیل آپ کا نہیں تھا تو یہ درجنوں کتابوں میں اس کا ڈیفینس کیوں کیا ہے؟ اس کی یہ عبارت سنیں، اور یہ الحمدللہ مناظرے کے دوران انہوں نے، آپ لوگوں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے، لکھنے والا کافر ہے، بتایا کہ یہ عبارت کون سی ہے، کفریہ ہے۔ بالکل۔ میں سوال پوچھتا ہوں ایمان والوں، آپ کے سامنے اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے،